ایک سنسان گاؤں جس کا نام اب صرف پرانی کتابوں اور بھولی بسری کہانیوں میں ملتا ہے، کالا ڈیرا۔ وہاں کبھی زندگی اپنی پوری آب و تاب سے چمکتی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیلتے، عورتیں کنویں سے پانی بیرت اور بزرگ چھاؤں میں بیٹھ کر قصے سناتے۔ لیکن پھر ایک رات آئی، ایسی رات جس کا ذکر کرنا آج بھی لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاند اس رات چھپ گیا تھا، جیسے اسے بھی خوف تھا اس تباہی سے۔ آسمان سرخ تھا اور ہوا میں کچھ ایسا بھید چھپا تھا جو وقت کے ساتھ بھی مدھم نہ ہو سکا۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک قدیم برگد کا درخت کھڑا تھا، بوڑھا جھکا ہوا لیکن عجیب طرح سے زندہ۔ وہی درخت آج بھی کھڑا ہے، زمین سے جڑا، وقت کا گواہ۔ 50 سال بعد کبیر نامی ایک نوجوان محقق پراسرار کہانیوں کا دلدادہ اس گاؤں کا پتہ لگاتے لگاتے وہاں پہنچا۔ نہ نقشے میں جگہ تھی، نہ سڑک پر کوئی نشانی، مگر کبیر جانتا تھا کچھ سچ صرف خاموشی میں چھپے ہوتے ہیں۔ جب وہ گاؤں کے کھنڈرات میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے جھاڑیاں، جلی ہوئی جھونپڑیاں اور وہی برگد کا درخت اپنی تمام عمر کے راز لیے کھڑا تھا۔ کبیر آہستہ آہستہ درخت کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے درخت کو چھوا ہوا میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پتے تیزی سے ہلنے لگے، شاخیں زور سے چرچرائیں اور پھر ایک سرگوشی سنائی دی۔ میں نے سب کچھ دیکھا ہے، مگر سچ بتانا موت کو دعوت دینا ہے۔ کبیر پیچھے ہٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ تجسس بھی تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ سچ جاننا اس کی ضد بن چکی تھی۔ رات ہوئی، وہ درخت کے قریب خیمہ لگا کر بیٹھ گیا، مگر نیند کہاں؟ جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک زمین ہلکی سی کپکپانے لگی۔ کبیر نے فوراً ٹارچ جلائی اور دیکھا، درخت کی جڑوں میں ایک پرانا لوہے کا صندوق دبا ہوا تھا۔ وہ کھودنے لگا، پسینہ بہہ رہا تھا لیکن تجسس کا نشہ غالب تھا۔ صندوق کھلا، اندر ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر تھا جس کے صفحے وقت کے ساتھ زرد پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی کبیر نے پہلا صفحہ کھولا، ایک دھواں سا اٹھا اور ماحول میں سرگوشیوں کی گونج بڑھ گئی۔ یہ اس کی ڈائری ہے، جس نے سب کچھ شروع کیا تھا۔ ڈائری میں ایک شخص کے انکشافات درج تھے، ایک پجاری جس نے گاؤں کی ایک نایاب روحانی طاقت کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ طاقت محض کوئی جادو نہ تھی، وہ ایک لعنت تھی، ایک زندہ شعور جو غلامی نہیں بلکہ قربانی مانگتا تھا۔ پجاری نے گاؤں کے باسیوں کو دھوکے سے اس رسم میں شامل کیا اور پھر بس آگ لگ گئی، چیخیں بلند ہوئیں، اور درخت جو گاؤں کا مقدس نگہبان سمجھا جاتا تھا وہ سب دیکھتا رہا۔ شاید روک نہیں سکا، شاید اس نے خاموشی میں ہی اپنا انصاف تلاش کیا۔ کبیر اب سمجھ چکا تھا، اس نے جو شروع کیا ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ ڈائری میں آخری صفحے پر لکھا تھا، جو بھی سچ جانے اسے قربانی دینا ہوگی، ورنہ لعنت پھر جاگ جائے گی۔ درخت کی شاخیں پھر سے ہلنے لگیں، کبیر کے چہرے پر سائے لرزنے لگے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب درخت تنہا نہیں تھا، اب اس نے ایک نیا گواہ چان لیا تھا۔